ابھی مغرب کے بعد بہت ہی عظیم الشان تاریخ جسے ہم سب لوگ معراج النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رات کہتے ہیں، شب معراج کہتے ہیں، بہت ہی اعلیٰ افضل برکت والی رات اور تاریخی رات ہے، وہ ہسٹوریکل نائٹ ہے، ایتہاسک راتری ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے اپنے رحم و کرم سے، اپنے فضل سے ایسی نعمت سے مالا مال کیا، جو نعمت، جو انعام کسی کو بھی حاصل نہیں ہوا، کسی نبی کو نہیں، رسول کو نہیں۔ قرآن پاک میں اس کا ثبوت موجود ہے۔ 15واں پارہ آپ جیسے ہی کھولیں گے، 15ویں پارے کا شروعات بالکل پہلی فرسٹ لائن سے اللہ پاک فرماتا ہے، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ پاک ہے وہ رب کائنات جس نے اپنے بندے کو، اپنے خاص بندے یعنی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو سیر کروائی رات کے تھوڑے سے حصے میں، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک۔ مسجد حرام یہ مکہ شریف میں ہے، اور مسجد اقصی کہاں ہے؟ فلسطین، بیت المقدس۔ وہاں سے رب کائنات نے اپنے پیارے محبوب کو سیر کروائی۔ دیکھیے یہاں سیر کروانے والا کون ہے؟ خود اللہ تبارک تعالیٰ ہے۔ تو یہ معراج کا تذکرہ ہے۔ اگر آپ دیکھیں تو 1500 لگ بھگ 1500 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، 1500 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، اور رات کے تھوڑے سے حصے میں وہ سیر ہو گئی، اور وہیں تک نہیں، پھر وہاں سے پہلا آسمان، دوسرا آسمان، تیسرا، چوتھا، ساتواں آسمان، اور زمین سے پہلے آسمان کے بیچ میں 500 سال کی گیپنگ ہے۔ جو دوری ہے، جو ڈسٹینس ہے، وہ جو مسافت ہے، وہ 500 سال۔ ایک آسمان، پھر دوسرے آسمان میں ہی اتنی، پھر تیسرے آسمان میں اتنی، پھر چوتھے آسمان میں بھی اتنی، پھر پانچویں، پھر چھٹے، ساتویں آسمان پہ، اس کے بعد سدرۃ المنتہا، اس کے بعد لامکاں عرش اعظم، رب کائنات کی بارگاہ میں گئے۔ تھوڑی سی وقت میں، تھوڑی سی مدت میں یہ سب کام ہو گیا، اور وہاں سے تحفے میں کیا ملا؟ 5 ٹائم کی نماز۔ تو میرے دوستو 5 ٹائم کی نماز ملی، اللہ نے تحفہ دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس تحفے کو لے کر آئے۔ اب آپ ذرا دھیان دیجئے، آپ کو کوئی تحفہ دے یا آپ مجھ کو تحفہ دیں، اور وہ تحفہ میں آپ کے سامنے اس کو پھینک دوں، میں اس کو اپناؤں نہیں، میں اس کو ایکسیپٹ نہ کروں، اسے قبول نہ کروں، تو آپ بتائیے آپ کے دل پہ کیسی گزرے گی؟ کیسا لگے گا؟ آپ کو کیسا فیل ہوگا؟ پھر اس کے بعد پھر وہ تحفہ دیا جائے، یہاں تک کہ دن میں آپ کو وہ تحفہ 5 مرتبہ پیش کیا جائے، اور 5 مرتبہ ایک دن میں آپ اس کو قبول نہ کریں، تو آپ کو پھر کیسا فیل ہوگا؟ آپ مجھ سے رشتے رکھیں گے؟ نہیں رکھیں گے، ناراض ہو جائیں گے، بھائی عجیب آدمی ہے، ہم ان کو تحفہ دے رہے ہیں، گفٹ دے رہے ہیں، ہم کو یہ لے ہی نہیں رہے۔ اب آپ بتائیے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے تحفہ دیا، اللہ نے تحفہ دیا، اللہ نے گفٹ دیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے، اس تحفے کو ہم کتنا اپنا رہے ہیں؟ ہم اس تحفے کو کتنا قبول کر رہے ہیں؟ ہم اس کی کتنی ناقدری کر رہے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز یہ میری امت کی معراج ہے۔ کتنی بڑی بات حضور نے فرمائی کہ معراج، مجھے معراج ہوئی، اللہ کا دیدار ہو گیا، اور میری امت کے لیے معراج ہے کہ وہ 5 وقت کی نماز پڑھ لے، اس کی معراج ہے۔ کتنا بڑا تحفہ ہمارے حضور نے ہم کو لا کر دیا۔ تو میرے دوستو، میرے عزیزو، قرآن حدیث پاک میں بھی ہے کہ جس نے نماز کو قائم کیا، اس نے اپنے دین کو قائم کیا، اس نے اپنے دین کو اسٹیبلش کیا، ثابت رکھا، سلامت رکھا، اور جس نے نماز کو چھوڑ دیا، اس نے اپنے دین کو، اپنے مذہب کو کیا کہتے ہیں؟ تباہ کر دیا، ڈھا دیا، ڈیمولیش کر دیا۔ اب بتائیے آپ اس سے بڑی کیا بات ہوگی؟ حضور فرما رہا ہے جو نماز کو قائم کر رہا ہے وہ دین کو بچا کے رکھ رہا ہے، اور جو نماز کو چھوڑ رہا ہے وہ دین کو مسجد کی بات نہیں ہے، یہاں پر دین ہی کی بات ہے کہ وہ دین کو ڈھا دے رہا ہے۔ تو اب ہم یہ دیکھیں کہ ہم سے ہمارے دین کو زیادہ نقصان ہے، یا دوسروں غیروں سے ہمارے دین کو کیا نقصان ہو رہا ہے؟ میرے دوستو، میرے عزیزو، آج کی رات جو تحفہ ملا ہے ہم کو، اس تحفے کی ہم قدر کریں، اس کی ویلیو سمجھیں،
یعنی 5 ٹائم کی نماز خود بھی پڑھیں اور اپنے گھر والوں کو پڑھنے کے لیے تیار کریں. اپنے گھر کا انوائرمنٹ، ماحول، واتاورن ایسا بنائیں کہ خود بخود ہمارے بچے بچپن سے ہی نماز کے عادی ہو جائیں. جب ہمارے بچے ہمیں نماز پڑھتے ہوئے دیکھیں گے، وضو بناتے ہوئے دیکھیں گے، کلمہ پڑھتے ہوئے دیکھیں گے، تسبیح پڑھتے ہوئے دیکھیں گے، اللہ کا شکریہ ادا کرتے ہوئے سنیں گے، بار بار جب ہمارے منہ سے اللہ تیرا شکر ہے، اللہ تیرا شکر ہے، بہت اچھا گھر دے دیا، بڑا اچھا مکان دے دیا، بہت اچھا کھلایا، بہت اچھا پلایا، جب ہم بار بار یہ لفظ کریں گے، اللہ کا ذکر کریں گے، تو ہمارے بچوں کے دماغ میں بات بیٹھے گی کہ نہیں بیٹھے گی؟ بالکل. ارے آج کل کے بچے گالیاں دینا سیکھ رہے ہیں، جو ہم بول رہے ہیں وہی سیکھ رہے ہیں ہمارے بچے. تو ہم جب اچھی باتیں بولیں گے، جب ہم قرآن پڑھیں گے، سرکار غوث پاک ماں کے پیٹ میں ہے، ان کی ماں اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کھانا بناتے آٹا گوندتے روٹی بناتے ہوئے ہر وقت قرآن شریف پڑھتی تھی، قرآن شریف پڑھتی. جتنا قرآن پاک غوث پاک کی ماں پڑھتی تھی، غوث پاک نے سن سن کے ماں کے پیٹ میں ہی یاد کر لیا تھا. تو وہ چلو پیٹ میں یاد کر لیا، تو ہمارا بچہ کم سے کم پیدا ہونے کے بعد جب اپنی ماں کو، اپنی دادی کو، اپنی نانی کو، اپنے دادا کو، اپنے باپ کو اللہ کا ذکر کرتے ہوئے سنے گا، تو کیا اللہ کے نام اسے یاد نہیں ہو جائیں گے کیا؟ تو میرے بھائیو، مرنا ہمیں بھی ہے، مرنا تمہیں بھی ہے. یہاں جینے کے لیے کوئی نہیں آیا ہے. دنیا فانی ہے، کل نفس ذائقۃ الموت. تو آج کی رات آپ لوگ جتنا بھی ہو سکے اتنی عبادت کیجیے، قرآن پڑھیے، نماز پڑھیے، جو نماز چھوٹ گئی اس کو پڑھیے، اور ہو سکے تو کل کا روزہ رکھ لیجیے. نفلی روزہ ہے، کوئی ضروری نہیں ہے، سمجھے؟ جس سے ہو سکے وہ رکھیے. ماشاءاللہ کچھ لوگوں نے آج بھی روزہ رکھے ہیں، کچھ لوگ کل بھی رکھیں گے، کچھ لوگ پرسوں بھی رکھیں گے، اور اس کے بعد پھر پیر آ جائے گا، پھر پیر کو بھی بہت سارے لوگ روزہ رکھتے ہیں. تو آپ لوگ، ہمیں چاہیے کہ ہم دنیا کے ساتھ ساتھ اپنی آخرت پر زیادہ دھیان دیں، کیونکہ دنیا تو جیسی ہے، گزرنا گزر جائے، جو قسمت میں وہ مل جائے گا. مگر ہم نمازوں کو، عبادت کو، قرآن کے قریب زیادہ آئیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے. بتاؤ، اب ہم اپنے گھروانوں میں جھانکیں، کتنے ہمارے گھروں میں قرآن پڑھے ہوئے لوگ ہیں، اور کتنے ہمارے گھر میں ایسے ہیں جو قرآن دوسروں کو سکھا سکتے ہیں. اور خالی اس میں حروف ہی نہیں ہے، اس میں آپ کا حفظ بھی آ گیا، اس میں آپ کی قرات بھی آ گئی، تجوید بھی آ گئی، اس میں قرآن کے معنی بھی آ گئے، اس میں قرآن کی تفسیر بھی آ گئی. یعنی قرآن سے ریلیٹڈ متعلق جتنے بھی علوم ہیں وہ سب اس میں حدیث پاک میں شامل ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن پڑھیں، نماز پڑھیں، اور نماز پڑھنے کے گھر میں اپنا ماحول بنائیں. کچھ نماز جیسے چھوٹی ہوئی نمازیں گھر پہ پڑھ لیں. وضو بنا کے گھر سے آئیں تو ہمارے بچے وضو بناتے ہوئے دیکھیں گے تو وضو بنانا آ جائے گا. اچھا یہ بتائیے کہ ہمارے بچوں کو کھانے کا کوئی ان کو کورس کروایا گیا تھا، یا ہم کو کوئی کھانے کا کورس کروایا تھا؟ کیوں؟ ہمارے بچوں نے ہم کو دیکھا، ہم نے اپنے ماں باپ کو دیکھا، انہوں نے اپنے ماں باپ کو دیکھا، ہو گیا. استنجا کرنا ہے، کپڑے پہننا ہے، اس کا کوئی کورس تھوڑی ہوا ہے نا. ہمیں دیکھا بچوں نے، ہمارے بچوں نے ہم کو دیکھا، وہ سیکھ گئے. ہم نے اپنے ماں باپ کو دیکھا، ہم اس سے سیکھ گئے. تو کیا ہم اپنے گھروں میں نماز پڑھیں گے، مصلی بچھائیں گے، تسبیح ہمارے ہاتھ میں ہوگی، مسواک ہمارے پاس ہوگی، ہم کریں گے تو ہمارے بچے سمجھ جائیں گے کہ مسواک سے دانت مانجنا یہ ہمارے حضور کی سنت ہے، یہ بھی دین کا پارٹ ہے. جب ہمارے بچے مصلی دیکھیں گے، تسبیح دیکھیں گے، سامنے ٹنگی ہوئی مصلی تسبیح دیکھیں گے، قرآن دیکھیں گے، جب بار بار ہم کو قرآن پڑھتے ہوئے دیکھیں گے، ہم کو تسبیح پڑھتے ہوئے دیکھیں گے، تو آٹومیٹک وہ بھی سمجھیں گے جیسے کھانا کھانا ضروری ہے اس کے ساتھ یہ بھی ضروری ہے. تو ہمارے بچوں کی تربیت ہو جائے گی. اور قرآن پاک میں اللہ تبارک نے صاف صاف فرما دیا کہ خود کو اور اپنی فیملی کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. یہ نہیں میں تو آ گیا، لڑکا پڑھ رہا ہے نہیں پڑھ رہا ہے، اماں پڑھ رہی ہے نہیں پڑھ رہی ہے، بیوی پڑھ رہی، مجھے کیا پتہ. نہیں، یہ حساب ہوگا. اللہ نے یہ ہمیں ڈیوٹی دی ہے، 2 ڈیوٹی. کیا؟ خود کو، فرسٹ نمبر خود کو، سیکنڈ نمبر اپنی فیملی کو جہنم کی آگ سے بچائیے. جب ہم سدھر جائیں گے تو ہماری فیملی خود بخود سدھر جائے گی. ہمارے بچے کہیں گے کہ ہمارے ماشاءاللہ، کوئی پوچھے لگا آپ کا رول ماڈل کون ہے، تو آپ ایسے بنیے. اگر آپ بھائی ہیں تو آپ کا بھائی کہے کہ میرا بھائی میرا رول ماڈل ہے. میرا بھائی کوئی وقت کی نماز نہیں چھوڑتا، اسے دیکھ دیکھ کے مجھے بھی نماز آ گئی. میرا بھائی پیر کا، جمعرات کا یا نفلی روزہ رکھتا ہے تو مجھے بھی روزہ رکھنا آ گیا. میرے بھائی کی طرح کوئی بھائی دکھاؤ. تو دوستوں میں کہے کہ میرے بھائی کی طرح بھائی دکھاؤ، تمہارا بھائی ہے. بیٹا کہے میرے باپ کی طرح کوئی باپ ہے، اتنا نیک میرا باپ ہے، اتنا پیار محبت کرتا ہے، مجھے اپنے باپ کا انتظار رہتا ہے. ایسے نہ بنو کہ بچے کہیں نہ آئے 1 آدھ گھنٹہ تو صحیح ہے، بھینکر آتنک مچا دیتا گھر میں آ کے. سمجھے؟ ایسے بنو کہ فیملی کو آپ کا انتظار ہو، فیملی کو آپ کی ضرورت ہو. آپ اگر 1 گھنٹے کے لیے بھی غائب ہو جائے تو فیملی کو لگے کہ کہاں چلے گئے ہوتے، تو کچھ نہ کچھ سیکھ جاتے. ایسا ماحول بناؤ اپنا
رب کائنات کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تبارک تعالیٰ آج کی مبارک رات میں ہمیں خوب عبادت کرنے اور کل کا روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. اور خاص بات جو حضور تحفہ لے کر آئے ہیں، حضور جو اللہ کا گفٹ لے کر آئے ہیں، حضور جو اللہ کا اپہار لے کر آئے ہیں، اس گفٹ کی، تحفے کی، اپہار کی قدر کیجئے، پھر تمہاری اور ہماری بھی قدر ہوگی. اور جو اللہ کے تحفے کی قدر نہیں کرے گا تو اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو آپ کیا جواب دیں گے جب حضور سے اللہ فرمائے گا میں نے تمہاری امتوں کے لیے تحفے میں دی تھی نماز، تمہاری امتیوں نے کتنی اس کی قدر کی، کتنی نہ قدری کی، بتاؤ. تو ہم اپنے حضور کو، جو حضور ہمارے لیے روتے رہے، ان کو کیا جواب دیں گے؟ اور بتاؤ حضور کے علاوہ تو کوئی سہارا ہی نہیں ہوگا. ارے سارے نبیوں کو ہمارے حضور کا سہارا ہوگا بھائی. سب لوگ کہہ رہے ہوں گے اذهبوا الى غیرک، اور کہیں اور جاؤ، کہیں اور جاؤ. آدم علیہ السلام کے بعد جاؤ، وہ بھی کہیں گے کہیں اور چلے جاؤ. عیسیٰ علیہ السلام کے بعد جاؤ، وہ کہیں اور جاؤ. سارے نبی کہیں گے کہیں اور جاؤ. ہمارے حضور کی زبان پہ انالہ ہوگا، انالہ ہوگا. اور وہاں حضور ہی اگر ناراض ہو گئے، بتاؤ کون بچا؟ اللہ سے ہماری سفارش کون کرے گا؟ کچھ ٹھنڈے دل سے سوچنا اس بات کو گہرائی سے کہ ہم اللہ کے تحفے کی کیسی ناقدری کر رہے ہیں. اللہ تبارک تعالی ہم کو اس عظیم تحفے کی قدر کرنے کی، یعنی 5 ٹائم کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے.